السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بجمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا بالصلوات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک بکل شیء قدیر۔ حصول برکت کے لیے ایک نبی اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل بالعقد تنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ آج 15 شعبان کی مبارک شب ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، بے شک قسم ہے روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور ہم ہی اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اور اس رات میں ہر حکمت والا کام ہمارے پاس سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس رات کے 4 نام اور ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی مبارک رات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور لیلۃ البراۃ یعنی چھٹکارے والی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور لیلۃ الصق یعنی کہ نجات اور پروانے والی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اس میں کائنات میں ہونے والے تمام امور جو ہے تو اس رات میں انجام پذیر ہوتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں۔ عروج و زوال، ادبار و اقبال، فتح و شکست، فراخی و تنگی، موت و حیات، غرض کے کارخانہ قدرت کے دوسرے شعبہ جات کے تمام کاموں کو اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ اس رات میں انسان کا ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، جتنے آدمی وفات ہوں گے انہیں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اعمال نیک و بد بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک رات ہے چونکہ کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ لہٰذا مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر اپنی شایان شان کے مطابق نزول فرماتا ہے یا اپنی تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کیا ہے کوئی رحمت کا چاہنے والا کہ میں اسے رحمت عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، غرض کہ آج کی رات خزانے لوٹائے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے تو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں جو ہے تو حضرت جبریل السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، سیدہ عائشہ ہی اس کی راوی ہے
کہ رسول السلام کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کی بال سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور ان نافرمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، سوائے ان کے جو مشرک ہے، کینہ پرور، بدعتی، اہل سنت جماعت سے جو خارج ہو، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والے اور ماں باپ کے نافرمان، شراب کا عادی اور سود کا عادی، یہ لوگ اس رات میں نہیں بخشے جاتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ صدقے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے، ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر یہ لوگ بھی اپنے گناہوں سے سچے طور پر توبہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ خاص کر کے اس رات میں جو لوگ نہیں بخشے جاتے، جیسے کہ ماں باپ کا نافرمان، مشرک، کافر، مرتد، منافق اور اللہ و رسول کے حقوق ادا نہ کرنے والا، کاہن جو آئندہ کی باتیں بتاتا ہے، نجومی جو غیب کی خبر دیتا ہے، جادوگر جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں، فال نکالنے والے، اسی طرح بدعتی جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، قاتل جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا، جلاد جو رشتوں کو کاٹتا ہے، کینہ پرور جو اپنے سینے میں مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، سود کا عادی، اسی طرح زنا کا عادی، شراب کا عادی اور کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، گانے بجانے والا، گویا اور زمین پر تکبر سے جو ہے تو چلنے والا، کپڑا گھسیٹنے والا، اپنا تہبند یا پیجامہ کو جو ہے تو تکبر کی نیت سے ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، جب تک یہ لوگ صدق کے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں۔ اس رات کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش کا سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ کی 1/3 امت کے لیے آپ کی شفاعت کو قبول فرما دیا۔ جب 14ویں رات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کا سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ کی امت میں آدھی امت کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول فرما دیا۔ اور جب 15ویں شعبان یعنی یہی رات 15ویں شعبان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضور اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کا سوال رکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، ہم آپ کی پوری امت کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔ غرض کے اس رات میں پوری امت کی شفاعت کا پروانہ حضور کو عطا فرما دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ لہٰذا ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس رات میں بڑا طویل سجدہ فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میری جب باری تھی، آقا علیہ السلام میرے یہاں تشریف فرما تھے، جب میں آدھی رات کو اٹھی اور میں نے دیکھا کہ سرکار بستر مبارک پر نہیں ہے تو میں پریشان ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ فرماتی ہے کہ میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں موجود تھے، اور ایک روایت میں کہ آقا علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہوئے تھے اور حضور سجدے میں تھے، لہٰذا میں حضور کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ حضور نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ حضور علیہ السلام وصال فرما گئے۔ میں نے حضور علیہ السلام کے انگوٹے کو، پیر کے انگوٹے کو پکڑ کر کے ہلایا، تب جا کر حضور علیہ السلام نے سجدے سے سر کو اٹھایا۔ تو یہ وہ مبارک رات ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی امت کی بخشش کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن آج امت کا کیا حال؟ آج امت کا یہ معاملات ہے کہ ہم لوگ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، امت کو کوئی فکر نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ نبی جو رات رات جاگ کر امت کی بخشش کا پروانہ خدا سے اس رات میں لے لے کہ میری امت کو بخش دے، میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، اس امت کا حال یہ ہے کہ وہ رات رات سونے میں گزار دیتی۔ وہ امت اپنی راتوں کو لہو و لعب میں اور فضول کاموں میں گزار دیتی ہے۔ فرض نمازوں کی لوگوں کو توفیق ہی نہیں، توفیق تو رب کی طرف سے عام ہے لیکن ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب لوگوں کا ایک معمول یہ ہے
کہ شب برات ہو، شب معراج ہو یا شب قدر ہو، تو بولے ان راتوں میں عبادت کر لو، اس رات میں اتنی رکعت پڑھو گے تو اتنا ثواب، اتنی رکعت پڑھو گے تو اتنا ثواب۔ بے شک یہ ثواب اپنی جگہ برحق۔ روایتوں میں ان راتوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب آیا ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے، لیکن میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے فرائض مکمل ہے، جن کی فرض نمازیں مکمل ہے، جن کے فرض روزے مکمل ہے، لیکن ہم لوگ صرف ثواب کی لالچ میں آتے۔ رب کی عبادت کرنا ہمارے مقصد نہیں ہوتا کہ میں خدا کی عبادت کرنی، لالچ کہ اس رات میں اتنی رکعت پڑھ لو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ اب آپ سوچے کہ اگر اس راتوں میں بندہ یہ نفل نمازیں پڑھ لے جو روایتوں میں آئی ہے، تو اس کو جو ثواب ہے لکھا ہوا روایتوں میں وہ مل جائے، تو یہ نفل کا ثواب، تو فرض کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اندازہ اس بات سے لگائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفل کا ثواب تو بیان فرمایا، لیکن کسی حدیث میں آپ کو فرض نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا کہ ایک فرض نماز اگر کسی نے پڑھی تو اس کو کتنا ثواب ہے۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ فرض نماز کو پر اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کو گنا نہیں جا سکتا، اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم فرض کو چھوڑ کر نوافل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے پڑھے نوافل، نماز سے آپ کو منائی نہیں ہے، کیونکہ نماز سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے، لیکن ترغیب آپ کو یہ دی جاتی ہے کہ آپ فرائض کی پابندی کریں، فرض نمازوں کو پڑھیں۔ جب نفل پر اتنا ثواب ہے تو فرض نمازوں پر اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک شبہے کا میں جواب دے دوں کہ بعض لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شب برات جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس رات میں یہ تقسیم امور کے معاملات ہوتے ہیں، اس رات میں اگر انسانوں کی روزیاں لکھی جاتی ہے، ہر مرنے والے کا اعمال لکھا، مرنے والے کا وقت، اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، جیسا کہ روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ اس رات میں، اس ماہ شعبان میں اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ 15ویں شعبان وہ رات ہے کہ جس رات میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس رات میں لوگوں کی زندگی و موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے تو وہ نام اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو لہٰذا وہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر کبھی اس رات میں جب موت و حیات لکھی جاتی ہے، اس رات میں تقسیم امور ہوتے ہیں، تو پھر جو روایتوں میں آیا ہے اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ انسان کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے تمام معاملات لکھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، اس کا رزق لکھ دیا ہے، اس کی موت لکھ دی گئی ہے، وہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو اس کا جواب آسان اور سیدھا سا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے وجود سے پہلے ہی جو چیزیں لکھی ہے وہ لوح محفوظ پر لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر، ہر انسان کی موت و حیات اور ہر انسان کے اعمال اس کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیے ہیں۔ اب اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتوں کے دفتر میں لوح محفوظ سے سال بھر کا تخمینہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لوح محفوظ پر تو سارا لکھا ہوا ہے، لیکن صرف سال بھر کا، اس سال میں اس 15ویں شعبان سے اگلی 15ویں شعبان تک جو ہونے والا ہے وہ لوح محفوظ سے فرشتوں کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ فرشتے اس اعتبار سے کاموں کی تدبیر کریں۔ جو فرشتے اللہ نے ان کے سپرد جو کام لگائے ہیں، جو بارش برسانے والا فرشتہ ہے، جو روزی دینے والا فرشتہ ہے، جو فرشتہ ماؤں کے شکم میں بچوں کی صورتوں کو تشکیل دیتا ہے، اور وہ فرشتہ جو جانداروں کی روح قبض کرتا ہے غرض کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرشتے جو مدبرات امر والے ہیں ان کے کاموں کی فہرست اللہ تعالیٰ ان کو سال بھر کی عطا فرما دیتا ہے کہ سال بھر میں تم نے کیا کام کرنا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کی جد و تعویل ہے۔ تو لہٰذا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اور یہ رات بڑی ہی مبارک و مسعود رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ جو انسان جو مانگے، شرط ہے کہ وہ چیز حلال اور جائز ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا. لہٰذا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان کیا جائے. جب رب تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا کرم فرماتا ہے تو بندوں کا بھی تو کام ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. میں اس مقام پر ایک حکایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، بہت بڑا بادشاہ اپنے وقت کا، اور اس کے دربار میں ایک مچھیرا جو ہے اپنی ٹوکری میں مچھلیاں بھر کر کے لایا. تو تحفے کی اہمیت کیا ہوتی. ہم تو رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا تحفہ پیش نہیں کرتے، لیکن رب تعالیٰ کیسے کرم فرماتا ہے. تو ایک مچھیرا اپنی ٹوکری کے اندر، اس دن وہ گیا سمندر کے کنارے، مچھلیاں پکڑی، اور جتنی مچھلیاں اس کی جال میں آئی اتنی ٹوکری بھری اور بادشاہ کے دربار میں آ گیا. بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تمام لوگ عمرہ وزراء اور مشیر سب موجود تھے. اس نے وہ ٹوکرا لا کر کے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ، میں نے اپنی آج کی جو روزی ہے یا اپنی آج کی جو کمائی ہے، جو میں نے مچھلیاں جمع کی ہے، وہ میں آپ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پہ لے کے آیا. میں آج سمندر کے کنارے گیا، جتنی مچھلیاں آئی میں نے سوچا کہ اسے فروخت کر دوں، قیمت کماؤ، اپنے بیوی بچوں کا جو ہے تو پیٹ بھروں. لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج چل کر بادشاہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا جائے. تو میں آپ کو تحفہ دینے کی غرض سے یہ مچھلیاں لے کر کے آیا. اب جو وزیر یا کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ہنسی آئی. میں نے کہا اتنا بڑا بادشاہ اور یہ کہاں مچھیرا اور اتنی سی مچھلیاں لے کر کے آیا ٹوکری بھر کے، وہ بھی کوئی خاص قیمت کی مچھلیاں نہیں. اب بادشاہ کو کہتا ہے کہ یہ تحفہ میں لے کر کے آیا ہوں. جبکہ بادشاہ تو وہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے راجا اس بادشاہ کی بارگاہ میں جب تحفہ بھیجتے ہیں تو قیمتی موتی بھیجتے ہیں، قیمتی جواہر بیچتے ہیں، قیمتی سے قیمتی ہیرے اس کی بارگاہ میں بیچتے ہیں، اور یہ ایک مچھیرا چند مچھلیاں لے کر کے آیا. تو لہٰذا وزیروں کو ہنسی آئی. بادشاہ نے جب ان کی کیفیت دیکھی تو بادشاہ سمجھ گیا. بادشاہ نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کی اس ٹوکری کو اٹھا لو، ہم نے اس کے تحفے کو قبول کر لیا اور بدلے میں ہمارے خزانے میں جو سب سے قیمتی موتی ہے ان موتیوں سے اس کی ٹوکری بھر کر اسے ہماری طرف سے تحفہ دے دو. اب وزیروں کو جو ہے تو کھلبلی مچی. رہتے اسی قسم کے کچھ لوگ رہتے ہیں کہ جن کو ہوتی رہتی ہے غریبوں سے تب کہ غریب کو اتنا کیوں دے دیے، اس کو اتنا کیوں دے دیے، امام کو اتنا کیوں دے دیے، فلاں کو اتنا نذرانہ کیوں دے دیے، ایسے کو لگی رہتی ہے بوسوں کو. تو ہر دور میں رہتے ہیں. تو اس وقت بھی تھے. انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ تو ایسی چند مچھلیاں لے کر کے آ گیا اور اس نے مچھلیاں آپ کو دے دی. آپ کو اگر دینا ہی تھا تو چند درہم و دینار اس کو دے دیتے، چند سکے اس کو دے دیتے. وہ غریب تھا، اس کا پیٹ اتنے ہی میں بھر جاتا، وہ خوش ہو جاتا، چلا جاتا. لیکن آپ نے اپنی خزانے کے سب سے قیمتی موتی اس کو دے دیے. تب بادشاہ نے جو جواب دیا وہ آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. بادشاہ نے کہا کہ وہ شخص جب وہ مچھلیاں لے کر کے آیا تو چونکہ وہی اس کی کل پونجی تھی، وہی اس کی کل پونجی تھی، کیونکہ جب وہ گیا سمندر کے کنارے اور اس نے جال پھینکا، جتنی مچھلیاں اس میں آئی وہ چاہتا تو بازار میں جا کر ان مچھلیوں کو بیچتا، اس کی جو قیمت آتی اس سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا. لیکن بجائے اس کے دل میں جب یہ خیال آیا کہ وہ مجھے تحفہ پیش کرے تو وہی اس کی کل آمدنی تھی، وہی اس کی کل پونجی تھی، اس کی کل کمائی تھی، وہ سب کے سب لے کر کے میرے پاس چلا آیا. لہٰذا اس نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق جو ہے وہ تحفہ لے کر کے آیا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب میں اس کے ساتھ احسان کروں تو جب وہ کل پونجی لے کر آیا تو میں اپنی کل پونجی اس کو دے دوں، تبھی تو احسان برابر ہوگا. تحفے کا مطلب کیا ہے کہ جو سامنے والا تم کو تحفے میں دے رہا ہے بدلے میں تم بھی اس کو ویسا یا اس سے بہتر تحفہ دو. تو جب وہ اپنی کل پونجی لے کر کے آیا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اپنی کل پونجی اس کو دے دیتا، لیکن پھر بھی میں نے کل پونجی نہیں دی، صرف اس کی ٹوکری بھر کر کے جو ہے تو اس کو موتی دے دیے. تمہیں اتنے پر اعتراض ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ شخص جو یہ لے کر کے آیا ہے، لہذا
وہ اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس نے تحفہ مجھے پیش کیا ہے۔ میں بادشاہ ہوں، اب میری یہ باری ہے تو میں اپنی اوقات کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنے بادشاہانہ کر و فر کے اعتبار سے اس کو تحفہ عطا کروں، کیونکہ جو انسان جس قابل ہوتا ہے اسے ویسا ہی تحفہ دینا چاہیے۔ وہ غریب تھا، اس نے اس کے اعتبار سے تحفہ دیا، اپنی طاقت کے اعتبار سے تحفہ دیا۔ میں بادشاہ ہوں تو میں اپنی طاقت کے اعتبار سے اس کو تحفہ عطا کروں گا۔ لہٰذا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مچھلیاں لے کر کے آیا ہے، وہ ہلکی قسم کی مچھلیاں لے کر کے آیا ہے، میں نے اس کا خلوص دیکھا ہے، میں نے اس کی محبت دیکھی ہے کہ وہ جس محبت کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ میری بارگاہ میں تحفہ لے کر کے آیا ہے، تو لہٰذا میں نے اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اسے یہ قیمتی موتی دے دیے۔ اب یہاں سے سمجھے کہ ہم جو ہے تو بندے ہیں، ہم اپنی اوقات کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا تحفہ پیش کریں، اپنی عبادتوں کو پیش کرے، اپنی عاجزی، انکساری، خاکساری کو پیش کرے کہ مولا ہم بندے ہیں، ہماری طاقت اتنی ہی ہے، مولا اتنی ہی رات میں جاگ سکتا ہوں، مولا اتنی نوافل میں پڑھ سکتا ہوں، مولا اتنے روزے میں رکھ سکتا ہوں، مولا یہ عبادت لے کر کے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم نماز میں کہتے تو ہے، مفہوم سمجھتے نہیں ہے۔ نماز میں ہم یہی تو کہتے مولا یہ جو نماز پڑھی ہے، یہ جو عاجزی ہے، یہ جو انکساری ہے، یہ جو خاکساری ہے، یہ جو تواضع ہے، مولا یہ جو قولی عبادت ہے، یہ جو فعلی عبادت ہے، یہ جو مالی عبادت ہے، یہ سب کچھ مولا تیری بارگاہ میں لے کر کے آئے۔ ہم نماز میں رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے ہم کلام کرتے، اپنے رب سے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا ہماری اس نماز کو قبول فرما لے، ہمارے اس تحفے کو قبول فرما لے، ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے نوافل کو قبول فرما لے۔ تو بندہ اپنی طاقت کے مطابق رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، تو لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اتنا ثواب، تو رب فرماتا ہے کہ بندے نے اپنی طاقت کے مطابق عبادت کی ہے، میں رب ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں اپنی طاقت کے اور اپنی شان کے مطابق بندے کو ثواب عطا کروں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کا ایک سجدہ بڑے بڑے زاہدوں کے اوپر جو ہے تو بازی لے جاتا ہے، کسی کا ایک درہم لاکھ درہم پر جو ہے تو سبقت لے جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے، اپنا مال اللہ کی راہ میں دے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، ہر کوئی اپنا اپنا مال لا کر کے حضور کی بارگاہ میں دینے لگا۔ سب نے جو ہے تو قیمتی سے قیمتی چیزیں لا کر کے رکھ دی۔ اس دور میں اپنی طاقت جو تھی، صحابہ اکرام نے سب لا کر کے حضور کی بارگاہ میں ڈھیر لگا دیا۔ پہلے سے تو سب چیزیں رکھ دی جاتی تھی، تو حضور کے سامنے سارا مال رکھ دیا گیا۔ لہٰذا اتنے میں ایک صحابی آئے اور ان کے ہاتھ میں صرف چند مٹھی بھر کھجوریں تھیں، وہ لے کر کے آئے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ، میں نے آج جو ہے تو دن بھر جو ہے تو ایک شخص کے یہاں کنویں سے پانی نکالا ہے رسی سے کھینچ کھینچ کر کے، اس کے بدلے میں مجھ کو یہ کھجوریں ملی ہے، میں انہیں لے کر کے آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو سب سے اوپر رکھ دو، اللہ اس کی برکت سے سارا مال قبول فرما دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے خلوص۔ اللہ تعالیٰ بندے کے خلوص کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عبادت کرے، یہ نہ دیکھے اتنی رکعت پڑھ لیں گے تو اتنا ثواب ہے، اتنے روزے رکھ لیں گے تو اتنا ثواب ہے۔ ارے ہم بندے ہیں، ہمارا کام اس کی عبادت کرنا ہے۔ جیسے آج کی رات نماز فرض ہے، ایسی ہر رات میں نماز فرض ہے۔ دن رات میں 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی ہے، اسی لیے فرض فرمائی تھا کہ بندہ میری بارگاہ میں آ کر کے عبادت کرے۔ لہٰذا فرشتے جب اعتراض کرتے، فرشتوں نے تو پہلے اعتراض کر دیا تھا اور کہا تھا مولا تو ایسوں کو پیدا کرے گا، ایسے انسانوں کو بنانے جا رہا ہے جو زمین میں جا کر فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ رب نے فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
तुम्हारा काम जितना है तुम वो करो, तुम अपनी इबादत में मसरूफ रहो। कोई फरिश्ता क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, वो अपनी अपनी इबादतों में मशगूल है। लेकिन रब फरमाता है कि मेरा बंदा जब दुनियावी नफसानी ख्वाहिशात को छोड़कर, अपने दुनियावी मामलात को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, तिजारत को छोड़कर, अपने तमाम मामलात को छोड़कर मेरी बारगाह में आकर के झुकता है, उसका वो एक सजदा तुम्हारी इबादत से कई ज्यादा मुझे प्यारा है। वो एक सजदा जो आदमी जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। इसीलिए अल्लाह को बंदों की, इंसानों की इबादत, उनका सजदा इसलिए महबूब है क्योंकि बंदा सब कुछ छोड़ कर रब की बारगाह में आता है। फरिश्तों को ये सब कुछ करना नहीं है, तो इसीलिए खुलूस के साथ अपने रब की इबादत कर, तोहफा पेश करे कि मौला हमारी ताकत इतनी है, मौला इतना रोज़ा हम रख सकते हैं, नवाफिल फ़र्ज़ तो रखना ही है, फ़र्ज़ नमाजें तो पढ़नी ही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। फ़र्ज़ तो हर इंसान पर फ़र्ज़ है, जो नमाज फ़र्ज़ है वो हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अगर रमज़ान है तो रमज़ान का रोज़ा भी फ़र्ज़ है, मालिक निसाब है तो ज़कात फ़र्ज़ है, साहिब इस्तिताअत है तो हज फ़र्ज़ है। लेकिन इसके अलावा अब बंदा जो अपनी तरफ से करेगा, रात में नवाफिल पढ़ेगा, नफल रोज़े रखेगा, चाहे फिर वो किसी महीने के हो, या अय्याम 20 के रोज़े हो, या रजब के हो, या शाबान के हो, या फिर वो रमज़ान के बाद शव्वाल के रोज़े हो, जब बंदा नवाफिल के साथ जो है तो अल्लाह नफल रोज़े रखता है, नफल नमाजें पढ़ता है, रात को जाग कर अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह फरमाता है कि बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्बा हासिल करता है। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, वो तो करना ही है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसकी ड्यूटी लगी हुई है कहीं पर, अब उसकी ड्यूटी है कि भाई सुबह इतने बजे से, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक के आपको काम करना है, इतनी तनख्वाह आपकी है। एक्स्ट्रा करोगे तो उसकी तनख्वाह अलग से आपको दी जाएगी। तो अब जो बंदा एक्स्ट्रा करेगा उसकी कीमत अलग से पाएगा। तो रब ताला ने जो नमाजें, जो रोज़े, जो ज़कात और हज फ़र्ज़ कर दिया है वो तो करना ही है हर हाल में। लेकिन जब बंदा इसके अलावा नफल नमाजें पढ़ता है, नफल रोज़े रखता है, सदका व खैरात करता है, नफल हज करता है, उम्रे के लिए जाता है, तो अल्लाह फरमाता है कि बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। और जब बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब पहुंचता है तो फिर मैं उस बंदे की आँख बन जाता हूँ, वो मुझसे देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ, वो मुझसे सुनता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, वो मुझसे बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, वो मुझसे पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ, वो मुझसे चलता है। तो गोया अल्लाह बंदे को ऐसी करामत अता फरमाता है कि फिर बंदा कहीं पर भी रहे वो दूर से सुनता, देखता और मदद करता है। ये औलिया अल्लाह की शान होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ अपने रब के लिए वक्फ कर दिया, उन्होंने अपनी रातें अपने रब के लिए वक्फ कर दी, वो रोज़े रखते रहे, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोके रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उन्हें ये करामतें अता फरमाता है, उन्हें ये खलतें अता फरमाता है और उन पर ये ख़ास इनाम अल्लाह ताला फरमाता है। तो हमारे बुजुर्गों और हमारे असलाफ ने ये जो इबादतें की है, तो इसे भी देखें। हम सिर्फ करामतों पर नज़र रखते हैं, गौस पाक ने ये करामत दिखाई, गौस पाक ने मुर्गा खाया और जिंदा कर दिया, लेकिन ये नहीं देखते कि गौस पाक ने 40 साल तक जो है तो दरख्त के पत्ते खाकर भी गुजारा किया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मोजज़ात को तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, वाह सुभान अल्लाह तो करते हैं कि हुजूर ने उंगली के इशारे से सूरज को पलटाया, चांद को चीरा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने शिकम पर पत्थर भी बांधे हैं। 3 दिन तक हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला है, लेकिन ज़बान पर एक हर्फ भी शिकायत करनी, बल्कि रब का शुक्र अदा करते हैं, सब्र करते हैं। तो हुजूर इस्लाम और औलिया इकराम की ज़िंदगियों से हम ये सबक क्यों नहीं लेते? सिर्फ करामात और मोजज़ात को सुनकर हम खुश हो जाते हैं। लिहाजा ये रातें अल्लाह ताला ने इसीलिए अता फरमाई ताकि बंदा इन रातों में नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल कर सके। लिहाजा इबादत करे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फ़राइज़ को भी पूरा करें। कल 15 शाबान है, कल के रोज़े की फजीलत है। कल के जो फजीलत अहादीस में आई है वो 15वीं शाबान के रोज़े की आई है, यानी कल के रोज़े की। लिहाजा जिससे मुमकिन हो सके वो कल का रोज़ा रखे कि उसकी हदीस पाक में बहुत सारी जो तो फजीलतें आई हैं। लिहाजा जिनके फ़राइज़ मुकम्मल है वो ज़रूर रखे, ज़रूर करे, ताकि वो नफल का सवाब ज़्यादा से ज़्यादा पाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो है तो इस रात की खैर व बरकत से जो है तो माला माल फरमाए। तो चूँकि मैंने कहा कि ये वो रात है
کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے، اللہ اپنی وافر رحمت سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔